اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے سابقے اور لاحقے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ سابقے لاحقے کرنے سے پہلے ہم ان کے متعلق تھوڑی سی بنیادی معلومات جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں ہوں کہ آخر سابقے اور لاحقے کہتے کسے ہیں، بنیادی طور پر یہ کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کیوں بنائے گئے، کب بنے اور کیسے بنے۔ ہماری زبان اردو ہے اور اردو کا مطلب ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے یہ اور اس کا مطلب ہے لشکری زبان کے۔ تو مطلب اس میں ایسی بہت سی زبانیں شامل ہیں جو اس وقت برصغیر کے اندر آس پاس گرد و نواح میں لوگ جو ہیں وہ بولتے تھے، ارد گرد کے علاقوں سے، دور دراز سے آنے والے لوگ، جس میں عربی، فارسی اور پنجابی، سندھی، ترکی، مختلف زبانیں جو ہیں وہ ان کے الفاظ شامل ہوئے تو ایک زبان وجود میں آئی، تو اس کو لشکری زبان کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہماری زبان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر اتنی جگہ، اتنی یہ وسیع ہے کہ یہ ہر زبان کے لفظ کو قبول کر لیتی ہے۔ پھر یہ لفظ اس طرح اردو میں گھل مل جاتا ہے کہ ذرا بھر بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہم روزمرہ زندگی کے اندر اسکول، بیگ، چیئر، کلاس روم، بلیک بورڈ، مختلف چھوٹے چھوٹے لفظ اتنے جو ہے وہ کہہ لیں روانی کے ساتھ اپنی زبان کے درمیان استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں شائبہ تک نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اپنی زبان کے لفظ جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، ہم کبھی کبھی کسی زبان کا لفظ بغیر کسی تغیر کے بینہ بھی اپنی زبان کے اندر رکھ لیتے ہیں، کچھ کبھی جو ہے وہ تغیر کر لیتے ہیں، تبدیلی کر لیتے ہیں مطلب اس کے اندر، اور کبھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی زبان میں شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ اجزائے کلام، مطلب کلام کے جو اجزاء ہیں، کلمہ کے یہ نام سابقہ اور لاحقہ ہماری زبان میں رائج نہ تھے، ہم نے مفید پا کر اسپیسیفک اور اسپیسیفک کا ترجمہ کر کے اپنی زبان میں داخل کر لیے۔ سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کلمے کے پہلے بڑھا کر اس کلمے کے معنی میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا کر لیں۔ جیسے واقف سے پہلے اگر نون الف نہ لگا دیں تو ناواقف بن جائے گا، تو اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ واقف جاننے والا، ناواقف ناواقف نہ جاننے والا، انجان۔ تو ناواقف میں اصل کلمہ واقف ہے اور نہ چونکہ اصل کلمے سے پہلے لگایا گیا اس لیے سابقہ کہیں گے۔ سابقہ مطلب ہوتا ہے پہلے۔ لاحقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کے آخر میں بڑھا کر معنوں میں کچھ اضافہ یا تغیر و تبدل پیدا کر لیا جائے، جیسے خوف۔ خوف ایک بذات خود ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم نون الف نا کاف ناک لگا دیں تو وہ خوفناک بن جائے گا۔ خوف ایک کیفیت ہے اور خوفناک وہ کیفیت جو آپ کے اندر خوف پیدا کر رہی ہے۔ خوفناک میں اصل کلمہ خوف ہے اور ناک چونکہ اصل کلمے کے آخر میں لگایا گیا اس لیے یہ لاحقہ ہے۔ سابقہ کا مطلب پہلے اور لاحقہ کا مطلب بعد میں۔ جس بھی لفظ کے ساتھ پہلے اضافہ کر کے کوئی نیا لفظ بنایا جائے یا تبدیلی کی جائے تو اسے سابقہ کہیں گے، اور جس کے آخر میں کوئی نیا لفظ اضافہ کر کے کوئی نیا لفظ بنایا جائے یا تبدیلی پیدا کی جائے اسے لاحقہ کہیں گے۔ سب سے بڑی زبانوں کی طرح ہماری زبان اردو میں بھی اکثر زبانوں کے الفاظ ہیں، لہذا سابقے اور لاحقے بھی ان سب زبانوں کے الفاظوں میں لگائے جاتے ہیں کیونکہ وہ سب الفاظ اردو ہی کے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم چند ایک سابقے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں الف سے۔ امر، اٹوٹ، اٹل، اچھوت، الگ، اکھنڈ۔ نون، نڈر، نکما، نچنت، نہتا۔ ان، ان پڑھ، انمول، اندیکھا، انجان، انگنت، انبن۔ اہل، اہل بیت، اہل وطن، اہل کتاب، اہل زبان، اہل نظر، اہل علم۔ اسی طرح سے با، باوقار، باتمیز، باشوق، باصول، باوجود، بامعنی، باعزت۔ بد،
سے بد چلن، بد زبان، بد معاملہ، بد اتوار، بد پرہیز، بد خواہ، بے غیرت، بے خوف، بے زبان، بے باک، بے ادب، بے اصل، بے باک، بن بلایا، بن دیکھا، بن صلہ، بن آئی، بن کہے، بن سنے، سارے، خوش لباس، خوش مزاج، خوش گفتار، خوش خوراک، خوش اخلاق، خوشبو، صاحب خانہ، صاحب مال، صاحب دل، صاحب حیثیت، صاحب اختیار وغیرہ، نہ نالائق، نہ ہنجار، نہ واقف، نہ چیز، نہ راز، نہ مبارک، نیک دل، نیک چلن، نیک اندیش، نیک نیت وغیرہ، ہم جماعت، ہم خیال، ہم مذہب وغیرہ، اسی طرح سے لاحقے ہوں گے، اندیش، دور اندیش، کوتاہ اندیش، عاقبت اندیش وغیرہ، انگیز، ولولہ انگیز، حیرت انگیز، غم انگیز، بان، جہاں بان، نگاہ بان، گلہ بان، شتر بان وغیرہ وغیرہ، پوش، خوش پوش، پلنگ پوش، پاپوش، سرخ پوش، سرپوش وغیرہ۔ پوش کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا۔ دان، نمک دان، ریاضی دان، روشن دان، قدر دان وغیرہ، دوست، علم دوست، خدا دوست، وطن دوست، عیش دوست، ناک، عبرت ناک، افسوسناک، غمناک وغیرہ، گار، پرہیزگار، پروردگار، خدمتگار وغیرہ، نشین، پردہ نشین، گوشہ نشین وغیرہ، پسند، دل پسند، قدامت پسند، خود پسند وغیرہ، مند، دانش مند، دولت مند، غیرت مند، خرد مند، عقل مند وغیرہ وغیرہ، خواہ، بد خواہ، دل خواہ، خاطر خواہ، خیر خواہ وغیرہ، دار، مالدار، علمدار، جہاندار وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے کام کا اختتام کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔